جو بلوچ لکھے گا اپنے کو اس کو بھی 6 مہینے کا سزا ہوگا۔ وہ ایک زمانہ تھا جس کے بعد بلوچستان میں ایک آگ لگ گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم ایک بار پھر ڈاکٹر حکیم لیڈی صاحب کے پاس آئے ہیں بلوچستان کی ماضی، آل اور مستقبل کے حوالے سے بات کرنے کے لیے، کیونکہ ڈاکٹر حکیم لیڈی صاحب ایک کونا مشق سیاستدان ہے۔ 58 میں یعنی 1958 میں انہوں نے سیاست میں قدم رکھا، جب وہ ایک طالب علم کی حیثیت سے پڑھ رہے تھے، اور اس کے بعد وہی سلسلہ تسلسل چلتا رہا۔ پھر غوث بخش بیزنجو، خیر بخش مری، نواب اکبر بگٹی، سردار عطا اللہ مینگل اور باقی جتنے بھی بلوچستان کے سیاسی زعما تھے، ان کے ساتھ انہوں نے وقت گزارا، جیل میں رہے اور ملک سے باہر افغانستان گئے، پہاڑوں پہ گئے۔ سب سے پہلے آپ نے جو سیاست میں، بلوچستان کی سیاست میں جو تحریک چلی، اس میں کس طرح آپ وارد ہوئے اور آئے؟ 1958 میں ہم طالب علم تھے، اسلامیہ ہائی اسکول میں پڑھتا تھا۔ جی۔ تو اس زمانے میں ایوب خان کا مارشل لا لگا پاکستان میں، جس کے بعد بلوچستان پہ ایک فوج کشی ہوئی۔ جی۔ خان افقلات کو گرفتار کیا گیا، اور اس زمانے میں یہ وہ چل رہا تھا کہ بلوچستان کو پھر سے آزاد کریں گے اور اس میں بلوچوں کی حکومت ہوگی۔ تو اس زمانے میں فوج کشی جب ہوا تو اس کے بڑے اثرات ہم پر پڑے، اور میں اس وقت تقریباً میرا عمر کوئی 15-16 سال کا تھا میں، اور اس زمانے میں جو کوئٹہ شہر کے اندر جس کے بڑے اثرات ہوئے تھے، جب قلات پہ فوج کشی ہوئی اور اس میں کافی لوگ مارے بھی گئے اور خان افقلات صاحب گرفتار ہوئے، اس کے ساتھ میرے خیال میں ایک پھر میر صاحب اور دوسرے جو ہماری سیاسی شخصیات تھیں، ان کو گرفتار کیا گیا۔ اور کچھ کو تو کلی کیمپ بھیجا گیا، اور ہزاروں اور آدمی بھی اس کے ساتھ پکڑے گئے۔ اور اس کے بعد ایک جنگ شروع ہوئی۔ وہ جنگ نواب نوروز خان اور اس کے ساتھیوں نے کی۔ یہ لڑائی تقریباً 1 سال چلتا رہا۔ 1 سال کے بعد جب ان لوگوں کو یہ کہا گیا کہ جی آپ حکومت نے اپنے بندے بھیجے سرداروں کو، بلوچستان کے دوسرے لوگوں کو اس کے پاس، نواب نوروز خان کے پاس، کہ بھائی ہم یہ قرآن کا واسطہ آپ کو دے رہے ہیں، آپ جو ہے واپس آ جائیں اور یہ لڑائی ختم کریں۔ اس لڑائی میں اس وقت کمانڈر چیف جنرل موسیٰ خان تھے، جو ہمارے ہزارہ برادری سے تھے۔ یہ لڑائی صرف یہ ہمارے زہری، غزدار اور ان علاقوں پر اس زمانے میں مشتمل تھا۔ جب نواب نوروز خان کو انہوں نے قرآن کے واسطہ دے کر اور قرآن پہ یہ ان کے ساتھ معاہدہ کیا گیا کہ آپ آئیں گے تو ہم بلوچستان کے مسئلے کو جس طرح سے بھی ہوا ہم اس کو حل کریں گے، کہ ان کو بھی اسی طریقے سے بلا کر سرلٹ سے اس کے بعد اس کو 7 سال کی سزا دی، جس میں ملک سعید تھے، عبدالواحد کور تھے، جناب یہ اپنا محمد حسین عنقا صاحب تھے، دوسرے بڑے بڑے اور زعما تھے، ان سب کو یہ سزا دی گئی۔ اور وہ لوگ جو ہے نواب نوروز خان کو بھی سزائے موت دی گئی اور اس کے ساتھ ساتھیوں کو بھی، لیکن اس کے پیران سالی کی وجہ سے اس کی عمر اس وقت شاید 82 سال یا 84 سال تھا، تو اس کو عمر قید میں تبدیل کیا گیا، جو حیدرآباد جیل میں تھے۔ اس کے علاوہ ہمارے 4 بندوں کو جو انہوں نے پھانسی دی،
ان کو حیدرآباد لے گئے، 3 کو جو ہے وہ سکر میں لے گئے اور ان کو پھانسی دی گئی۔ یہ 1962 15 جولائی 1962 کا وقت تھا، جس کے بعد وہاں سے ان کی لاشوں کو رسول بخش تالپور صاحب نے وہاں پر ریسیو کیا اور نوروز خان کے سامنے ان کے بیٹوں کو پھانسی دی گئی، اور دوسرے بھی نوجوان اس میں تھے۔ سبزل بالکل نوجوان آدمی تھا، 19 سال کا تھا یا 20 سال کا، اس سے زیادہ اس کی عمر نہیں تھی۔ اور جب ان کو پھانسی دی گئی تو بلوچستان میں ایک عجیب قسم کا جو ایک غبار آیا۔ اس میں جب ان کی لاشوں کو کوئٹہ لایا گیا تو کسٹم پر ان کو روک دیا گیا، تو یہاں سے پھر یہ ہمارے جناب خیر بخش مری صاحب اور ہمارے دوسرے لوگ جو یہاں پر موجود تھے وہ سب وہاں چلے گئے، جس میں نادر جان کھمبرانی بھی تھے، عبدالرسول لیڑی، اپنا عبدالرحمن شاوانی صاحب، حاجی عبدالرحمن شاوانی صاحب، غلام رسول شاوانی صاحب، اور بہت سے ہمارے اور لوگ بھی تھے جو اس کے پاس گئے تھے وہاں پر۔ اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ کیا کہ بھائی جب ان کو کلات میں دفن کیا گیا تو یہ آرڈر ہوا کہ جو ان کے فاتحہ پڑھنے کے لیے جائے گا وہ بھی 6 مہینے جائے گا۔ اور اس زمانے میں ایوب خان نے ایک اور ٹرینڈ چلایا کہ اس نے کہا کہ جو بلوچ لکھے گا اپنے کو اس کو بھی 6 مہینے کا سزا ہوگا۔ تو اس صورتحال میں بہت سے لوگوں کو جیلوں میں جانا پڑا، تکلیفوں میں۔ باقی میر صاحب اور دوسرے لوگ جو تھے وہ کلی کیمپ میں بہت سے سینکڑوں لوگوں کے ساتھ وہاں پر بند تھے۔ یہ کلی کیمپ میں اس زمانے میں جب یہ شاید سیکنڈ ورلڈ وار میں جتنے بھی پریزن تھے ان کو یہاں پر لا کر رکھا جاتا تھا، پریزنر تھے جو وار پریزنر تھے۔ تو یہ ایک صورت آئی ہے۔ اس کے بعد پھر ایک سیاسی مہم چلا، میر صاحب وغیرہ ریلیز ہوئے، خیر بخش اور سردار عطا اللہ، اکبر خان، شیر محمد مری، یہ سب نیشنل پارٹی، اس میں نیشنل عوامی پارٹی میں شامل ہو گئے۔ اس کے بعد 15 جولائی 1962 میں ایک جلسہ ہوا جو مالی باغ، یہ اصل میں اس کا نام میکمون پارک تھا، بعد میں اس کو مالی باغ کہنے لگے۔ اس میں جلسہ ہوا جس میں پہلے دن ایوب خان یہاں تشریف لائے تھے، اس سے ایک دن پہلے نیشنل عوامی پارٹی کا جلسہ ہوا جس میں یہ تمام زعما موجود تھے، جس میں یوسف مکسی صاحب بھی تھے، اس میں ہمارے باقی یہ رسول بخش تالپور، مولانا کانپوری صاحب تھے، قیوم کانپوری، شیر محمد حمید صاحب تھے، سکر کے کوئی شاعر وہ تھے، محمد حسن انکا تھے، حسین انکا تھے، عبدالواحد کورد، محمود عزیز، اور یہ تمام جو نامی گرامی سیاستدان تھے بلوچستان کے۔ اور اس میں ہمارا ایک ساتھی تھا جو اس میں سیف بورا، اور وہ بھی اس میں شامل تھے۔ وہ ایک زمانہ تھا جس کے بعد بلوچستان میں ایک آگ لگ گئی، ایسی آگ لگی کہ مری کے علاقے میں لوگوں نے مسلح جدوجہد شروع کی، بھٹو کے اس کے بگٹی کے ایریا میں مسلح جدوجہد شروع ہوا، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس میں اپنا مینگل کے علاقوں میں، نال کے علاقوں میں، یہ جالاوان میں بھی یہ جدوجہد شروع ہوا، اور شہروں میں ہمارے لوگوں نے دوسری جدوجہد کرنا تھا اپنے طرف سے، وہ جو کچھ کرنا تھا انہوں نے کیا۔ تو اس جلسے میں میر صاحب نے بھی تقریر کی، خیر بخش جناب خیر بخش نے، عطا اللہ مینگل صاحب نے، شیر محمد مری نے، اچھا میر رسول بخش تالپور، یوسف عزیز مکسی، اور اپنا یہ شاید احمد نواز بگٹی بھی تھے، محمد حسین انکا نے اپنی شاعری کی، حمید صاحب نے اپنی شاعری کی۔ تو اس کے بعد پھر یہ جو جب شروع ہوا مسلح جدوجہد ان 3 علاقوں میں،
اس میں یہ جد و جہد شروع ہوئی اور اس کے بعد یہ تمام لیڈر صاحبان جیلوں میں چلے گئے۔ عطا اللہ کو کراچی سے گرفتار کیا گیا، نواب اکبر خان کو کوئٹے سے گرفتار کیا گیا، گل خان نصیر کو بھی کوئٹہ سے اس کے گھر سے گرفتار کیا گیا کہ جب نواب صاحب کو انہوں نے یہ الزام لگایا جب نواب صاحب کو گرفتار کر رہے تھے تو اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا، اس وجہ سے اس کو گرفتار کیا۔ وہ تو خیر کوئٹے کے جیل میں تھے، نواب صاحب کو سرگودا اور اس کے بعد ڈیرہ اسماعیل خان کے جیلوں میں بھیج دیا گیا۔ تو اس صورت سے صرف نواب صاحب باہر تھے، باقی عطا اللہ، میر صاحب سب جیلوں میں تھے اور میر گل خان نصیر بھی۔ تو یہ صورتحال چلتا رہا، جس سے ظاہر ہے ہماری زندگی میں جو ہوا ہم اس سے بہت متاثر ہوئے اور وہ متاثر ہے، اور آج کا دن آج 60 سال ہوتے ہیں کہ اس جد و جہد میں ہم شامل ہیں۔ جہاں تک میر صاحب کا تعلق ہے، میر صاحب وہ شخص تھے جنہوں نے انگریزوں کے خلاف جد و جہد کی کانگریس میں نہرو اور مولانا آزاد اور گاندھی جی کے ساتھ وہ تھے، باچا خان بھی تھے اس میں، ولی خان بھی اس زمانے میں نوجوان تھے، وہ بھی اس جد و جہد میں تھے۔ تو اس جد و جہد کے اس میں نواب میر صاحب زیادہ تر وقت اس کا جیلوں میں گزرا۔ عطا اللہ خان کوئی 3-4 سال جیل میں کراچی میں بند تھے۔ تو یہ سلسلہ چلتا رہا۔ جہاں تک میر صاحب کا تعلق ہے، میر صاحب ایک بہت منجے ہوئے سیاستدان تھے۔ انہوں نے جن لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر سیاست کی تھی وہ میں نے آپ کو کہا، گاندھی جی تھا، باچا خان تھا، نہرو صاحب تھے، مولانا ابوالکلام آزاد تھے، میر صاحب ان کے ساتھ کام کرتا رہا تمام زندگی، یہ سردار پٹیل ان کے ساتھ۔ تو اس کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہوئی کہ اس نے خیر بخش عطا اللہ خان اور اکبر خان کو اس جد و جہد میں اپنے ساتھ شامل کیا، جو آج تک یہ سلسلہ چلتا رہا ہے۔ میر صاحب ایک تھے تو وہ بھی سردار خاندان سے تعلق رکھتے تھے، لیکن وہ ان چیزوں پہ بلیو نہیں کرتے تھے۔ ہمارے سیاست میں جو سب سے بڑی تکلیف ہمیں ہوئی جب ہماری سیاست جو ہے یہ خاندانی موروثی ہونے لگا، جس نے بلوچستان کو بہت نقصان دیا۔ اگر یہ موروثی سیاست نہ ہوتا، آج بھی ہماری سیاست ان کے بچوں کی بجائے میر صاحب کے، خیر بخش کے، عطا اللہ کے، اکبر خان کے بچوں کی بجائے اگر یہ سیاسی ورکروں کے ہاتھ میں ہوتا تو آج اس کا شکل کچھ اور ہوتا۔ یہ میر صاحب نے ہمیں جو تربیت دی، جو سیاست کے رزوم ہمیں شاید اس نے بنیادی طور پر ہمیں جس چیز کا زیادہ انہوں نے وہ کیا وہ تھا کہ آپ اخلاقی طور پر بلند ہوں، اور آپ کا اخلاق بہت ہی ضروری ہے کہ وہ بہت بلند اخلاق انسان ہونا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ وہ ہمارے کردار اس نے جس طریقے سے بنائے، آج تک ہم اس میں جا رہے ہیں، جو ہمارا کردار ہے یا کریکٹر ہے، وہ جتنے بھی لوگ ان سے اٹیچ تھے وہ آج بھی اپنے اسی جگہ میں، چاہے وہ بوڑھے ہو گئے ہیں یا جوان ہیں، وہ اسی طریقے سے استقلال اور اس کا استقامت کے اس میں یہ کڑے ہیں۔